نکالا جائے گا. اس کے ٹائمنگ اس سال 2 بجے سے رہیں گے. 2 بجے سید حسن ابراہیم حسینی سجاد پاشا صاحب قبلہ مدیظ اللہ العالی سجادہ نشین قادر جوان جھنڈی دکھلا کر اس جلوس کو روانہ فرمائیں گے. حضرت قبول پاشا صاحب قبلہ کی اس سلسلے میں دعائیں خصوصی ہوگی. اس جلوس کے کنوینر حافظ مظفر حسین خان صاحب بندہ نوازی ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے صوفی کے ذمہ دار یہاں موجود ہیں. جو بھائی ہمارے یہاں تشریف نہ لا سکے ہیں، یہ بڑی اجلت میں یہ میٹنگ طلب کی گئی ہے، تو اس سلسلے میں پریس کے حوالے سے یہ کہنا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 2 بجے جلوس نکلا جائے گا مکہ مسجد اور چار مینار کے دامن سے. جلوس کی روٹ وہی ہوگی جو سابقہ ہے: گلزار ہاؤس، مدینہ بلڈنگ، نیا پل، سالار جنگ میوزیم، سالار جنگ برج، دارالشفا، اور اس کے بعد میرالم منڈی والٹا ہوٹل پر اس کا اختتام عمل میں آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جلوس جو سنی یونائٹڈ فورم کی جانب سے منعقد کیا جاتا ہے، ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ تعالیٰ پورے عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا، اور پوری ڈسپلین کے ساتھ میں جو سال و سال سے منعقد ہو رہا ہے اسی طرح ہوگا، اور بہترین والنٹیئرز کا اہتمام، مارشلز کا اہتمام جس طرح ہر سال رہتا ہے اسی طرح رہے گا، اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مرکزی جلوس میں شرکت کریں گے. اور اس کے علاوہ بیشتر جگہوں پر اس جلوس کا استقبال کیا جائے گا، اور تمام مسلک کے اور مذہبوں کے لوگ اس کا استقبال کرتے ہیں. ان سبھی کا ہم دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہماری خوشیوں میں وہ شامل ہوتے ہیں. ان کے علاوہ تمام جتنے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں وہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف خوشنودی کے لیے اس میں شریک ہوتے ہیں. اس میں کوئی سیاسی پہلو یا کسی شعبہ بازی کا کوئی پہلو نہیں ہے. بس آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کی خوشیاں منانے اور جشن منانے کے لیے ہم سب شریک ہوتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تا قیامت یہ سلسلہ جاری رہے. برسہ برس سے صوفی کی جانب سے جو مرکزی میلاد جلوس کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے، اس سال اس میں تھوڑی تبدیلی لائی گئی ہے. جو وقت میں تبدیلی ہے، اس سال میلاد جلوس چار مینار کے دامن سے ٹھیک 2 بجے نکلے گا انشاءاللہ. اور جیسا کہ ابھی قائد اہل سنت نے جو روٹ بتلایا، جو ماضی میں چلتا ہے وہی روٹ رہے گا. رہا سوال کہ تمامی تنظیم کے عہدیداران سے اور جتنے بھی حضرات اپنی اپنی تنظیم کے ساتھ شرکت کرتے ہیں، ان سے ادباً یہ گزارش ہے کہ اپنی پوسٹنگ پہ تمام ہی لوگ اس بات کی وضاحت ضرور کریں. جیسے کہ اب میں ہوں تو خاجی پورہ سے نکلتا ہوں، مولانا سعید قادری صاحب ہیں تو درگاہ ریحہ پاشا سے نکلتے ہیں، اور جتنے بھی تنظیمیں ہیں وہ تمام ہی لوگ اس بات کا اپنے پوسٹ میں اظہار ضرور کریں کہ یہ نکلے گا جلوس وہاں سے، لیکن ضم ہوگا صوفی کے جلوس میں. مکہ مسجد کے پاس یہ تمام جلوس ضم ہو کے صوفی کے بینر تلے ہم سارا راستہ اپنا طے کریں گے. میں بالخصوص نوجوانوں سے مخاطب ہوں کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے کہ کوئی غیر شرعی حرکت ہو جائے. بالکل ہی ادب و احترام کے ساتھ رحمت للعالمین کے جلوس میں شرکت فرمائیں. ایسا عمل کوئی نہ کریں جس سے کہ کسی کو زحمت ہو، اور اپنا اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جلوس میں لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہوئے کامیاب بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محفل میلاد منعقد ہوتی ہے اور کہیں پر کھانا وغیرہ کھلا کر بھی خوشیاں مناتے ہیں، اور مختلف انداز میں مختلف لوگ اپنے اپنے گھروں میں قصیدہ خوانی کروا کے مختلف انداز میں سرکار کی میلاد مناتے ہیں. اسی طرح ہمارے شہر حیدرآباد میں ایک عظیم الشان میلاد جلوس نکلتا ہے اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے، اور اس میلاد جلوس میں اللہ کا ذکر، اللہ کے تسبیح الحمدللہ. اب رہا دیگر امور اس سے متعلق جو ممنوع کیا جاتا ہے، اس سے ہم کو اعتراض کرنا چاہیے جس سے بے ادبی ہو. اللہ کے فضل اور اس کے کرم سے ہمارے جلوس میں کسی قسم کی بے ادبی ہرگز 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 نہیں ہوتی ہے. ہم تمام سے گزارش کرتے ہیں کہ انتہائی ادب اور اہتمام کے ساتھ جلوس نکالیں اور اس میں شرکت فرمائیں. ہمارا یہ جلوس انتہائی پرامن ہوگا اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک رہنما ثابت ہوگا انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बरादरान इस्लाम, आप तमाम की खिदमत में सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से आलम इस्लाम को ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश करता हूँ। बल्कि सारे आलम के मुसलमानों को ही नहीं बल्कि सारी आलम इंसानियत को जो है आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की मुबारकबाद देता हूँ। भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अभी अभी कायद अहले सुन्नत, गाजी अहले सुन्नत, सईद दक्कन, नेमतुल्लाह क़ादरी साहब क़िबला सब आपको मुखातिब कर रहे थे और पैगाम दे रहे थे प्रेस के ज़रिए। तो ये हकीर फ़कीर भी एज ए कन्वीनर ऑफ सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया मिलाद जुलूस अवामुन्नास से अपील करता है, जैसा कि गाजी अहले सुन्नत ने कहा कि मुख्तलिफ मकामात से जुलूस तो निकलते हैं और ज़रूर निकलते रहेंगे, सुबह क़यामत तक निकलते रहेंगे, मगर अपने अपने मकामात से निकल कर ठीक ज़ोहर की नमाज के वक्त मक्का मस्जिद के पास जम हो जाएंगे। अब जो हजरात भी अपने अपने जुलूस अपने अपने महलों से निकलते हैं वो टाइम की पाबंदी करें कि बस वो किस टाइम को निकले तो किस टाइम पे बराबर वहाँ पर पहुँच सकते हैं ज़ोहर के पहले तक। तो ज़ोहर से पहले अगर मक्का मस्जिद के पास सारे तंजीमों के जुलूस एक जमा हो जाए तो बड़ी ऐन नवाजिश और मेहरबानी होगी और इसमें इंतहाई डिसिप्लिन का मुजाहरा भी होगा। दूसरी चीज़, फ़िक़ा फ़ैसला ये किया कि इस जुलूस की टाइमिंग अगर बाद नमाज ज़ोहर मक्का मस्जिद से झंडी बताकर अगर आगाज़ कर दिया जाए तो बड़ा मुनासिब होगा। तो सारे सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के ज़िम्मेदारान ने बिल इत्तेफ़ाक़ राय इस बार पर इत्तेफ़ाक़ किया कि यकीनन ज़ोहर की नमाज के बाद बरोज़ हफ्ता 2 दिसंबर को 12 रबीउन नूर है, तो उस वक्त जुलूस जो है नमाज ज़ोहर के बाद मक्का मस्जिद से रवाना दवा होगा। और इसकी रूट भी बता दी गई कि मक्का मस्जिद, चार मीनार, गुलजार हाउस, पत्थरगट्टी, मदीना बिल्डिंग से होता हुआ नया पुल, नया पुल से फिर सालार जंग म्यूज़ियम, सालार जंग म्यूज़ियम से फिर दारुशफ़ा, पुरानी हवेली, मिराला मंडी, उसके बाद जो है एतबार चौक से होता हुआ जो है कोटले से होता हुआ जो है अपने इख्तितामी मंजिल को पहुँचेगा, जो वाल्टा होटल के पास जुलूस का इख्तिताम अमल में लाया जाता है। नौजवानों से गुजारिश करता हूँ कि इस सूफ़ी के 10वां जो है ये जुलूस है। सूफ़ी जब से जुलूस का आगाज़ किया तो ये 10वां जुलूस है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले सारे 9 जुलूस बड़े ही इत्मीनान के साथ, इंतहाई मसरत के साथ, इंतहाई एहतराम के साथ जुलूस का सफ़र तय किए हैं। इंशाअल्लाह 10वां जुलूस भी बड़े एहतराम के साथ, बड़े अदब के साथ आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदहसराई करते हुए, उनकी शान में जो है गीत गाते हुए, उनकी शान में जो है दुरूद पाक के नज़राने पेश करते हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करते हुए तस्बीहात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो है किब्रियाई बड़ाई बयान करते हुए जो है जुलूसी अपने जुलूस का रास्ता तय करेंगे। अब मैं हमेशा 9 साल से सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया सब्र का मुजाहरा करते आई और अभी भी करेंगे इंशाअल्लाह। हुकूमत की जानिब से तकरीबन इंतज़ामात में कोताहियाँ पाई जाती हैं, उसके बावजूद भी हम उसको कंप्रोमाइज़ कर कर लेके चलते हैं। जुलूस को बास ट्रैफिक के अमले की इतनी कमी होती है, ट्रैफिक पुलिस की, तो बिलखुसूस ट्रैफिक के जो एडिशनल कमिश्नर, जो भी जॉइंट कमिश्नर हैं, उनसे गुजारिश करती है सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया कि उस ट्रैफिक पुलिस का माखूल इंतज़ाम करें। हमेशा इनकी कमी महसूस होती गई। जुलूस को हमारा जो है दरम भरम होता, जुलूस जाते रहता है, ट्रैफिक को छोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर बदमज़गी के जो है चांसेस होते हैं। मगर सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया का जो जुलूस निकलता है उसके अंदर सारे उस्ताद रसूल होते हैं। वो रैली का नाम ही हम पीस रैली के नाम से दिए हैं, तो इसलिए वो बदमज़गी को भी गवारा करते हुए, सब्र करते हुए, सब्र का मुजाहरा करते हुए जाते हैं। मगर अब तेलंगाना गवर्नमेंट तो बड़े ही बुलंदान दावे करती है, तो उनसे गुजारिश भी करते हैं कि हमको जो एम्यूनिटीज़ की ज़रूरत है वो सारे एम्यूनिटीज़ बराबर प्रॉपर वे में फ़राहम करें, ट्रैफिक के निज़ाम को बहाल रखने के लिए, और जुलूस के जो रास्ते हैं वो रास्तों पे जुलूस को आसानी के साथ गुजरने के लिए ट्रैफिक डाइवर्शंस अगर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी, ताकि जुलूसी आसानी के साथ अपने आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक के नजराने भेजते हुए फतवा सवाल था मेरा जी कि जामिन गलत है बोलते, राइट, इसके बारे में आपका क्या इजाज़त जी ज़रूर। सब में पहले जो नाच गाने का लफ्ज़ है उसको हम सही तरीके से मुस्तरद करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और उसकी मुखालिफत करते हैं कि नाच गाना हमारे जुलूस में कोसों दूर भी नज़र नहीं आता। अब अगर नाआक़िबत अंदेश, कम फहम लोग
اگر قوالی کے چلنے کو نعت گانا سمجھتے ہیں یا نعت پاک کے جو ہے مائک میں پڑھنے کو نعت گانا سمجھتے ہیں یا عشاقان رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جوش میں ان نعت پاک کی الفاظ کی تائید میں اگر اپنا دست اونچا کرتے ہیں اگر اس کو نعت گانا سمجھتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی ہے، ان کے اپنے سوچ کا فقدان ہے۔ یہ نعت اور یہ گانا سب میں پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہی ہوئی ہے نعت گانوں کو جو ہے بند کرانے کے لیے، نعت گانوں کے خاتمے کے لیے۔ اب ہم آقا کی شان میں جلوس نکال رہے ہیں تو آقا جس چیز کی مخالفت کرتے ہیں وہ چیز تو ہمارے پاس شامل نہیں ہو سکتی۔ تو اب یہ فتویٰ جو ہوتا ہے کہ کوئی بھی فتویٰ مانگنے جاتا ہے تو فتویٰ دیا جاتا ہے، اب مانگنے والے کی جو روح رہتی ہے اس کے حساب سے فتویٰ دیا جاتا ہے۔ فتویٰ دینے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے، فتویٰ مانگنے والے کی غلطی ہے، انہیں کس طریقے سے توڑ مروڑ کر جو ہے فتویٰ طلب کرتا ہے اس کے اوپر وہ مفتی علی کرام فتویٰ دیے ہوں گے۔ مگر یہ جلوس میں نہ ناچ کا نہ گانے کا نہ کچھ بھی نہیں، ہر آدمی باوضو ہوتا ہے، ہر آدمی جو کچھ میسر خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو کو جو ہے لگا کر ہوتا ہے، پاک صاف انداز میں رہتا ہے، نہ صرف جسم پاک بلکہ ذہن پاک، قلب پاک، سب پاک رہتا ہے۔ تو یہ گانے بجانے کی چیز تو ہم سرے طریقے سے جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں کہ گانے بجانے کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہمارے پاس۔ وہ کئی کئی گروپس نکلتے ہیں اس میں سے ڈی جے وغیرہ بھی کئی رہتا ہے۔ ڈی جے تو سوال ہی نہیں ہے، اس واسطے کہ سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا سپریم کورٹ کی رولنگ کی بھرپور تائید کرتی ہے، کیونکہ یہ بھی ہمارے اسلام سے جڑا ہوا ہے کہ ڈی جے پی جے سب گانا گاجانا سب اسلام میں حرام ہے۔ تو یہ ڈی جے ویجے نہیں رہتا، وہ مکسر کے طور پر اگر کوئی استعمال کرتے ہیں تو ڈی جے کے زمرے میں نہیں آتا، وہ صرف نعت پاک کے نغمے ہوتے ہیں یا کسی اچھے بہترین قوال کے قوالی کا کلام ہوتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ ڈی جے ویجے بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے ذمہ داران سنی یونائٹڈ فورم آف انڈیا بیٹھے ہیں، یہ صرف جو کچھ بھی ہے اپنے جیب سے جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر خرچ کرتے ہیں، اتنا ہی کرتے ہیں، مگر کسی سے 1 روپیہ نہیں لیتے۔ چندہ ہمارے پاس دھندا ہے نہیں۔ ہمارے گھر میں کوئی مطلب آنے جانے والوں کے مطلب ایسا کچھ اسٹالس وغیرہ لگا مطلب جیسے پانی ہے یا پھر کچھ اور وہ جو بالکل وہ لوگ جو ہوتے ہیں اسٹائل وغیرہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے، ان کی خوشی میں آنے جانے والوں کو، اور صرف جلوسیوں کے لیے نہیں، سرکار کی آمد کی خوشی میں چاہے جو کوئی بھی ہو، پیاسا ہے تو اس کو پانی دیا جاتا ہے، کھانا کھانے کا کوئی شوقین ہے تو اس کو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس کو شیرنی تقسیم کی جاتی ہے۔ یہ نہیں دیکھتے کہ جلوس میں آئے تو دیں گے نہیں، ایسا چاہے کوئی بھی رہندو ہو، سعید پاشا رہن دیجیے، علی پاشا رہن دیجیے، رامیا صاحب رہن دیجیے، راملو صاحب رہن دیجیے، ریڈی صاحب رہن دیجیے، کوئی بھی رہن دیجیے، جو کچھ بھی آتا ہے تو اس کو تقسیم عمل میں آتی ہے۔ یہ اپنے ان کے اپنے اون طرف سے اس کا جو اہتمام کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے حافظ صاحب، یہ تو تھا